سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ۔ پہلے لفظ ہی سے نام لیا گیا ہے۔ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 45۔ سورت مریم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سورت مریم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں فرمایا ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پہ کیا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ اس سورت کی ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے آپ کی زبان پہ آسان کیا ہے۔ قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ہم نے نہیں اتارا۔ پہلی سورت کے آخر میں فرمایا کہ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ قرآن کے ذریعے تو متقین کو بشارت دے اور جھگڑالو قوم کو ڈرائے۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ قرآن کو اس لیے اتارا تذکرۃ لمن یخشی، یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اپنے رب سے۔ سورت مریم کے اندر عجز المستفین کا بیان تھا۔ کس کا؟ عجز المستفین، چنے ہوئے لوگوں کی عاجزی، انبیاء۔ اس سورت میں ابتلاء المستفین کا بیان ہے۔ ابتلاء المستفین کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جس طرح وہ عاجز سے، اس طرح ان کو پریشانیوں اور امتحانات میں بھی رب نے کیا کیا ہے؟ ڈالا ہے۔ ابتلاء، ان کو آزمایا گیا ہے۔ پہلی سورت کے اندر آیت نمبر 42 میں فرمایا تھا یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، یعنی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا باپ کے ساتھ مقابلہ ذکر کیا مسئلہ توحید میں۔ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ذکر کیا جائے گا توحید کے لیے۔ پہلی صورت میں بھی کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، تو اس صورت میں بھی فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا۔ اسی طرح سورت کی امتیازات، سورت ممتاز ہے دعائے موسیٰ اور دعائے ہارون کے ساتھ۔ سورت ممتاز ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ مناظرے اور مقابلے کے ساتھ یوم الزینہ، عید میلے کے دن۔ سورت ممتاز ہے بچھڑے کے جلانے کے ساتھ، یعنی مشرکین کے معبود کو جلانے کے ساتھ۔ سورت کا دعویٰ ہے ابتلاء المستفین۔ کیا؟ ابتلاء المستفین۔
نبی خلاصہ صورت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی ہے. کیا ہے؟ تسلی ہے اس میں. واقع موسیٰ علیہ السلام ذکر کر کے، واقع آدم علیہ السلام ذکر کر کے پھر ترغیبات ہیں آخر میں قرآن کی طرف، اور تخویفات ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. نحشرہ یوم القیامت. ٹھیک ہے، آؤ. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ اللہ اعلم بمرادہ بذالک. اس کا معنی اور مراد اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا ما انزلنا علیک القرآن، نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن لتشقیٰ کہ تو کس میں پڑ جائے؟ مشقت میں پڑ جائے، تکلیف میں پڑ جائے. قرآن تیرے اوپر مشقت کے لیے نہیں اتارا گیا. تشقیٰ کا اکثر معنی یہی کرتے ہیں تاکہ آپ کس میں نہ پڑیں؟ مشقت میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اکثر معنی کیے ہیں اے لتتعب، تاکہ تجھے تعب نہ پہنچے. لتتعب، تاکہ تجھے تعب اور مشقت نہ پہنچے. ٹھیک ہے؟ امام واحدی نے لکھا ہے البسیط میں. اور تشقیٰ کا ایک معنی بدبختی بھی. کیا؟ تو قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ بدبختی میں پڑ جائیں. قرآن تو آیا اس لیے کہ آپ سعادت مند تھے اور آپ کے ذریعے اللہ لاکھوں کو اور بھی کیا کر دے؟ سعادت مند بنا دے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال پہلا معنی بھی میں نے جو کیا اکثر یہی کرتے، معنی کرو. اور اب آیت پہ میں پھر ایک اشکال کرتا ہوں. فرمایا ما انزلنا علیک القرآن، نہیں اتارا ہم نے آپ پر قرآن لتشقیٰ کہ آپ تکلیف مشقت میں پڑ جائیں. تو اب بتاؤ قرآن کی وجہ سے مشقت میں پڑے ہیں کہ نہیں؟ 40 سال تو پہلے بھی گزارے ہیں، تو 40 سال کے بعد جو مشقت آئی ایسی تو کسی کو پہلے بھی نہیں آئی ہوگی. کیا خیال ہے؟ تو آیت کا مطلب کیا ہے؟ وجہ سمجھو کہ قرآن آیا اس لیے نہیں، مقصد قرآن کا یہ نہیں تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. مقصد یہ تھا کہ نصیحت پھیل جائے. ہاں، اس کے بیان میں اگر مشقت آتی ہے تو خندہ پیشانی سے برداشت کیجیے. نزول کا مقصد تکلیف دینا نہیں تھا. نزول کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو ہدایت اور نصیحت کرنا. ہاں، اس کی تبلیغ میں تکلیف آتی ہے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیجیے. آگے تسلی ہے. فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت کے لیے اتارا، لمن اس شخص کے لیے، یخشی جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق السماوات والعلا، اتارا گیا ہے، یا تنزیلا اترنا اس کا، من رب العالمین، رب ممن اس ذات کی طرف سے ہے، خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلا اور بلند آسمانوں کو، الرحمن جو کیا ہے؟ بڑا مہربان ہے، علی العرش استویٰ قائم ہوا عرش پر، علی العرش عرش پر، استویٰ قائم ہوا. پہلے بتا چکا ہوں اللہ عرش پہ کیسے قائم ہوا، ہمیں اس کا علم. کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. سرا جب زمین کی انتہا میں گیلی مٹی، پانی چلتے چلتے پانی بھی ختم ہو، نیچے گیلی مٹی، اس کے نیچے کچھ بھی نظر نہیں آتا، دنیا ختم. تو فرمایا اس گیلی مٹی کے نیچے بھی جو کچھ ہے تو وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اب مجھے بتاؤ آسمان، زمین، جو کچھ اس کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے، تحت الثری یعنی اسفل سافلین، جس سے نیچے کوئی چیز نہیں، سب اللہ کا ہے. تو غیر اللہ کی ملک کوئی چیز رہی؟ تو
پھر الہ کوئی اور کس طرح ہو سکتا ہے، حصے دار کوئی کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا وما تحت الثری، جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو ظاہر کرے یعنی اونچا کرے بات کو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، پس بے شک وہ جانتا ہے السر وَأَخْفَى، راز کو، وَأَخْفَى اور اس سے زیادہ مخفی کو۔ سر کے ساتھ کیا لکھو؟ راز کو، اور اخفا جو زیادہ مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ ادھر دیکھو، ایک جہر ہے، ایک سر ہے، ایک اخفا ہے۔ جہر وہ ہے جو آپ بولتے ہیں دوسرا سن لیتا ہے، سر وہ ہے جو آپ کے دل میں راز ہے، اور اخفا وہ ہے جو ابھی تک آپ کے دل میں آیا نہیں، چاہے سال بعد آئے، 10 سال بعد آئے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا یعلم، اگر تو اونچا کہے بات کو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، پس بے شک جانتا ہے اللہ السر، راز کو، وَأَخْفَى اور جو اس سے زیادہ پوشیدہ ہے اس کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو، دلائل پہلے ذکر کیے تو اس پہ آخر میں کیا ہے؟ ثمرہ دلائل، تفریع دلائل۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا ہو مگر وہی ہے، لہ الاسماء الحسنی اسی کے ہیں نام پیارے پیارے، لہ الاسماء الحسنی اسی کے لیے ہیں نام کیا؟ پیارے پیارے۔ تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نام پیارے پیارے، ان میں حسن کیسے آیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ہیں، اس لیے پیارے ہیں۔ دوسری وجہ کیوں پیارے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ نے خود رکھے، کسی دوسرے نے نہیں رکھے اللہ کے لیے۔ ان میں حسن اس لیے آیا ہے کہ وہ حقیقتاً جیسے معنی ہیں، وہ حقیقت میں وہ ذات اسی طرح ہے۔ فرمایا لہ الاسماء الحسنی، فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟ کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب دیکھی انہوں نے آگ۔ یہ کب دیکھی؟ جب کدھر سے واپس آ رہے تھے؟ مدین سے واپس آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب دیکھی انہوں نے آگ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، پس کہا اپنی بیوی سے، اہل تو اہل کس کو کہا یہاں؟ بیوی کو اہل کہا، تو اہل بیت بیوی باہر ہو جائے گی پھر اب، ٹھیک ہے نا؟ یہ عجیب مزاج ہے۔ فرمایا فَقَالَ لِأَهْلِهِ، پس کہا اپنی اہلیہ سے، اپنے گھر والوں سے، امکثوا ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں محسوس کرتا ہوں، دیکھی ہے میں نے آگ، آنست نارا میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید تاکہ میں لے آؤں منہا اس آگ میں سے، بقبس کوئی انگارہ، کیا لے آؤں؟ کوئی انگارہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا میں پاؤں آگ کے اوپر الہدا، ہدا کوئی رہنما، یہاں ہدن بمانے ہادن کی، کس کے؟ کوئی راہ دکھانے والا پاؤں آگے۔ فلما اتاہا، مفسرین فرماتے ہیں ٹھنڈی رات تھی، اندھیری، بارش شروع تھی، سردی، اور بیوی کو بچے کی ولادت کی تکلیف تھی، سفر ہے، راستہ بھولے ہوئے ہیں، تو انگارے کی بھی ضرورت، رہنمائی راستے کی بھی ضرورت ہے۔ اس حال میں آگ دیکھی، فرمایا آپ ٹھہرو، میں آگ لے آتا ہوں تاکہ تم سیکو۔ فرمایا شاید یا میں پاؤں علی النار، آگ پر کوئی رہنمائی والا۔ فلما اتاہا، یا جب آئے اس کے پاس، آگ کے پاس، نودی یا موسیٰ، سورہ قصص میں تفصیل آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ نودی یا موسیٰ، پکارے گئے، آواز دی گئی ان کو، کیا آواز؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک،
پس نکال اتار اپنے جوتے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو وادی مقدس میں ہے، طویٰ جس کا نام کیا ہے؟ طویٰ، تو ایک مقدس وادی میں ہے طویٰ۔ جوتے کیوں اتارنے کا؟ کوئی کہتے ہیں جی بھائی گدھے کے چمڑے سے تھے، اس کو دباغت نہیں دی گئی تھی، کوئی کہتے ہیں جی یہ تھا، ٹھیک ہے نا بھائی، ادب سکھلایا گیا کہ آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں، رب سے ہم کلامی کا شرف ہے، جوتے کیا کر لیں؟ اتار لیں، ٹھیک ہے نا۔ دباغت دیے بغیر چمڑے میں جوتا بنتا ہے، اس میں چل سکتا ہے بندہ۔ فرمایا اخلع نعلیک، اتار اپنے جوتے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو مقدس پاکیزہ وادی میں ہے جو طویٰ ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے۔ اللہ، تجھے کہاں آگ لینے گئے، انگارہ چننے گئے، رب نے خود انہیں ہی چن لیا ہے۔ فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا ہے تجھے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس تو کیا کر، کان لگا، سن غور سے، لما، اس کی طرف، یوحیٰ جو وحی کی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں مگر میں ہوں۔ اللہ ہم کلام ہو رہے تھے۔ فرمایا فاعبدنی، پس میری ہی عبادت بندگی کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور قائم کر نماز کو، لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے۔ کس کے لیے؟ لِذِكْرِي کے کئی معنی ہیں، بڑے دلچسپ قسم کی توجیحات ہیں۔ ایک معنی کہ نماز قائم کر، لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے۔ اگر آپ کو مجھے یاد کرنا ہے کہ اللہ یاد آئے تو کیا پڑھو؟ نماز سے میں یاد رہوں گا، لِذِكْرِي ایک توجیہ۔ دوسرا معنی اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر تاکہ لِذِكْرِي إِيَّاكَ، کہ میں تجھے یاد کروں۔ نماز قائم کر تاکہ میں تجھے یاد کروں، کیونکہ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تجھے یاد کروں گا۔ اور تیسرا معنی، یہ تیسرا معنی امام سرخسی نے المبسوط میں کیا ہے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر، لذکری، اس لیے کہ میں نے نماز کا تذکرہ ہر آسمانی نازل کردہ کتاب میں کیا ہے اور ہر بھیجے ہوئے پیغمبر کی زبان سے کروایا ہے۔ یعنی یہ وہ عبادت ہے کہ اس کا تذکرہ میں نے ہر کتاب میں کیا ہے۔ تو نماز وہ عبادت ہے جو پہلی شریعتوں میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کل نہیں پڑھا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہ، قریب ہے کہ میں اس کو مخفی رکھوں۔ کیا؟ تو یہ اکاد اخفیہ کا معنی مفسرین فرماتے ہیں قریب ہے کہ میں اس کو اپنے آپ سے بھی مخفی رکھوں۔ یہ مبالغہ ہوتا ہے، اخفیہ من عن نفسی، یہ مبالغہ ہوتا ہے کسی چیز کو، تو جس چیز کو میں اپنے آپ سے مخفی رکھوں تو وہ کسی اور کو میں کیسے بتاؤں گا؟ یعنی حد درجہ اخفاء کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات دو، نہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو یہ نہیں دوں گا تو تجھے کیا دوں گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے معلومات نہیں ہے، مطلب ہے کہ اخفاء میں مبالغہ ہے، کسی کو اس کا علم نہیں دوں گا۔ اکاد اخفیہ، یا دوسرا معنی کہ باب افعال ہے نا جی، تو سلب ماخذ کا معنی کر لو، تو سلب ماخذ کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، تو اب معنی ہوگا اکاد اخفیہ،
قریب ہے کہ میں اس کو ظاہر کروں، قیامت کو برپا کروں۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، سمجھ آ گئی؟ فرمایا کل نفس بما تسعی لتجزا کل نفس، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو بما اس کا تسعی جو اس نے کوشش کی ہے، سعی کی ہے۔ فلا یصدنک عنہا، پس ہرگز نہ روکے تجھ کو عنہا اس سے، کس سے؟ اس قیامت پر یقین سے۔ کس سے؟ ہاں، اس پر یقین سے تجھے نہ روکے۔ فرمایا من وہ لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا، واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، فتردا، تو پھر تو کیا ہو جائے گا؟ فتردا، تو ہلاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا تو اتباع نہ کر، فلا یصدنک، ہرگز نہ روکے تجھے عنہا اس قیامت سے، اس کے اوپر یقین سے، یا اس مسئلہ توحید سے، من وہ لا یؤمن بہا، جو اس قیامت پر یقین نہیں رکھتا، تو تجھے اس کے اوپر یقین سے نہ روکے۔ واتبع، اور اس نے خواہش کی اتباع کی ہے، قرآن قیامت پر یقین نہیں رکھتا اور خواہش کی پیروی کی ہے، تو ایسا خواہش پرست تجھے قیامت پر یقین سے نہ روک دے، کیوں؟ فتردا، تو کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا ہے تیرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں ہے موسیٰ؟ دیکھیے بات بنی تو موسیٰ علیہ السلام پہ ہیبت طاری، پہلی مرتبہ گفتگو ہو رہی ہے تو فوراً بات کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا موضوع۔ فرمایا ہاتھ میں کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں؟ قال ہی عصایا، کیا؟ ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر، واہش بہا علی غنمی، اور میں جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے پتے، علی غنمی، اپنی بکریوں پر، ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے لیے ہیں اس میں مآرب اخری، اور فائدے بھی۔ سمجھ آ گئی؟ میری طرف دیکھو، عجیب انداز نہیں اپنایا؟ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ کہیں، بولیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں، اللہ نے تو اتنی گفتگو فرمائی تاکہ ان کو بھی بولنے کا کیا کیا جائے، یا ان کو خوب دکھایا جائے، پہلے دیکھ لیں کہ یہ میرے ہاتھ میں، رات کا اندھیرا ہے، کہیں بھولے سے کوئی اور چیز تو نہیں اٹھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھ لیا عصا ہی ہے، ہاں جی عصا ہی ہے، پتے جاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں۔ جب خوب یقین کروا لیا کہ وہی عصا ہے، فرمایا اب دیکھیے پھینکیے کیا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا اہشو کہا، اضربو نہیں کہا کہ میں جا کے سب مارتا رہتا ہوں، اضربو بہا نہیں کہا۔ پتے جاڑنے کا وہ بھی ایک طریقہ ہے، آپ سوٹا لیں اور ٹہنیوں کو ڈزا مارنا شروع کر دیں، نیچے پتے بکریوں پہ گریں، اس سے درختوں کو نقصان ہوتا ہے، زخمی ہوتے ہیں، کیڑے پڑتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ چوٹ کیسے؟ اہوشو کہتے ہیں کنڈا ڈال کے نا، عصا ایسے ہوتا ہے، اس طرح حرکت دیتا ہوں، پتے گرتے ہیں اور ٹہنی خراب نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی؟ فرمایا اہش بہا علی غنمی، میں جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے پتے اپنی بکریوں پر، ولی فیہا مآرب اخری، اور ہیں میرے لیے اس میں دوسرے بھی فائدے، اور بھی فائدے۔ قال، فرمایا القھا، ڈال اس کو، پھینک اس کو، پھینک نظر اس لاٹھی کو اے موسیٰ۔ فَأَلْقَاهَا، پس ڈالا اس لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پس یکا یک اچانک وہ حیتن سانپ تھی، تسعیٰ دوڑ رہا ہے، سانپ تھا، تسعیٰ کیا کر رہا تھا؟ تو ادھر حیتن تسعیٰ کہا، دوسرے مقام پہ کیا کہا گیا ہے؟ ثعبان، اژدہا۔ تو میں نے کہا دو توجیہات ہیں، کہ پھرتی اس میں باریک سانپ والی تھی اور جسم اس کا اژدہا والا تھا، اور میرے شیخ کی توجیہ کر لیں
تو وہ فرماتے ہیں ادھر اللہ کا دربار تھا تو اللہ کے دربار میں باریک سانپ تھا اور اژدہا فرعون کا دربار تھا، دشمن کے مقابلے میں کیا تھا؟ اژدہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور مومن کی بھی یہی شان ہونی چاہیے کہ اپنوں کے سامنے جھک کے، زیر ہو کے، کمزور ہو کے، دشمن کے سامنے مضبوط اور طاقتور ہو کے۔ یہ تو بہت عجیب ذہنیت ہے کہ جو دشمن کے سامنے تو بلی بن جائے اور اپنوں کے سامنے ادھر ابھر کے آئے اور کہے میں یہ ہوں۔ کیا خیال ہے؟ آگے قال فرمایا القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی، قال خذها، تو اللہ نے فرمایا پکڑ اس کو، کیا کر؟ پکڑ اس کو، ولا تخف، اور نہ ڈر، سنعیدها سیرتها الاولی، جلدی ہی ہم اس کو لٹا دیں گے پہلی حالت پر۔ کس حالت پر؟ پہلی حالت پر لٹا دیں گے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ، اور ڈال، زم کہتے ہیں ملانے کو، کس کو؟ یہاں مطلب ہے ڈال اپنا ہاتھ، الہ جناحک، اپنے بغل کی طرف۔ کس کی طرف؟ پر، یعنی پر کو اٹھاؤ تو ہاتھ، سمجھ آ گئی؟ ڈال اپنا ہاتھ کس طرف؟ اپنے بغل میں۔ تخرج بیضاء، نکلے گا سفید چمکتا ہوا۔ تو سفید چمکتا ہوا نکلے گا کیا مطلب؟ برس کی بیماری نہیں، معجزہ ہوگا کہ جدھر نکلے گا تو پورا علاقہ چمک اٹھے گا، یہ ایک معجزہ ہوگا۔ من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، کیونکہ کبھی کبھی بیماری سے بھی بعض بندوں کے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ بالکل سفید۔ تو برگے مرض، ٹھیک ہے نا، کوڑ برس کا مرض نہیں ہوگا بلکہ یہ معجزہ ہوگا۔ آگے آیتن اخران، یہ نشانی ہے دوسری، لنوریہ کا، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں، من آیاتنا الکبریٰ، اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے۔ یہ دو تو دکھا دی ہیں، فرمایا یہ لے جاؤ۔ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ عجیب توجہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نشانیاں دیکھ لیے، لے جاؤ۔ کس لیے یہ دو دکھائیں؟ تاکہ اس کے بعد مستقبل میں آپ کو کیا دکھاؤں؟ بڑی نشانیاں دکھاؤں، فرعون کا غرق، سمندر کا پھٹنا اور چشمہ نکلنا، ٹھیک ہے نا، یہ اسی اساس سے نکلے گا۔ آگے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ دکھائیں آپ کو اپنی نشانیوں میں سے کبرا، بڑی بڑی۔ اذهب الى فرعون، جا فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی، اے میرے رب کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، میرے لیے میرا کیا کر دے؟ سینہ کھول دے۔ یہاں سینہ کھولنا کنایا ہے کہ میں ان مسئلہ حق پر آنے والے مصائب کو، تکلیفوں کو، لوگوں کی باتوں کو کیا کر سکوں؟ برداشت کر سکوں، اس کو سہنے کا حوصلہ ہو، کیونکہ جو کام کرنے کا ہے یہ تنگ سینے سے ہوتا نہیں ہے۔ فرمایا کھول دے میرے لیے میرا سینہ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام۔ کام جو دیکھو کمال کی گفتگو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، پہلے موقع پر اپنے سارے کام حل بھی کروا دیے۔ کیا خیال ہے؟ یہ نہیں کہ کام میں چلا گیا، نہیں، سارے کاموں میں کس طرح دعا مانگی ہے۔ فرمایا میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور اللہ کھول دے گرہ میری زبان سے، کیا کر دے؟ ہاں، یعنی آپ کی زبان میں کیا تھی؟ شاید لقنت تھی کوئی معمولی، اور وہ لقنت کیوں تھی یہ وضاحت شاید میں نے پہلے کی یا آگے آئے گی، ٹھیک ہے، رہتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ نہیں کہنا کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، ایسی لقنت تھی، اور ایسی لقنت بھی نہیں تھی کہ کوئی بات سمجھ نہ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام فصیح تھے، کیا تھے؟ اور ہارون علیہ السلام جو مانگا تو ادھر لفظ استعمال کیا
ہوا افصح منی لسانا، فرمایا میں فصیح ہوں اور ہارون افصح ہے. تو ایسی لکنت نہیں تھی کہ جس سے ان کو کیا نہ کہا جائے، فصاحت سے نکل جائیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. فرمایا اللہ وہ بھی دور کر دے. فرمایا وہ لفظ کیا ہیں، وَحْلُلْ اور کھول دے، عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي گرا میری زبان سے. آگے یفقہوا قولی کہ سمجھیں وہ میری بات، کیا میری بات سمجھے. وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اور بنا دے میرے لیے وزیراً وزیر. وزیر بنا دے کیا مطلب ہے؟ وزیر وزر سے ہے. کس سے ہے؟ وزر بوجھ کو کہتے ہیں. تو مانا کہ اللہ میرے ساتھ بوجھ اٹھانے والا بھی میرے بھائی کو بنا دے، یعنی جو بوجھ مجھ پہ پڑا ہے ان پر بھی کیا کر دیجئے، ڈال دیجئے. سمجھ آئی؟ فرمایا تو وزیر کو بھی وزیر اس لیے کہتے ہیں وہ بادشاہ کا کیا اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے. فرمایا وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اور بنا میرے لیے وزیر من اہلی میرے اہل سے. اللہ میرے اہل ہی سے بنا. پھر نام بھی لے لیا. فرمایا ہارون اخی جو کون ہے، میرا بھائی ہارون میرا بھائی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 شخص بڑے دانا گزرے ہیں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنے لیے بھائی مانگ لیا تھا اور نبوت مانگ لی تھی ان کے لیے. دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، ٹھیک ہے. اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنے آخری ایام میں فاروق اعظم کو نامزد کر دیا تھا. سمجھ آ گئی؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا ہے اپنے بعد خلافت کے لیے. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ وہ طبیعت کے بہت سخت ہیں، وہ انتہائی سخت مزاج ہیں، تو کیا جواب دیں گے آپ اللہ کو جا کر کہ جب ان کو منتخب کرو گے؟ تو موت کے لمحات میں حضرت صدیق اکبر نے کہا اللہ کی قسم اگر میں اللہ کے پاس جاؤں گا، رب نے پوچھا تو میں کہوں گا اللہ میں اپنے بعد تیرے مومن بندوں پر ان میں جو سب سے افضل تھا اسے چھوڑ کے آیا ہوں، جو سب سے بہتر تھا. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کسی دوسری وجہ سے ان کا انتخاب کیا، نہیں، وہ کیا ہے، حقدار ہے کہ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہوں اس بات کا. سمجھ آ گئی؟ آگے کیا الفاظ ہیں، پڑھ لو بھائیو. فرمایا وَأَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي اور مضبوط کر اس کے ذریعے میری کمر. جب وہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ مسئلے میں کھڑا ہوگا تو میری کمر کیا ہوگی، مضبوط ہوگی. آپ دین کا کام کریں، آپ کا بھائی آپ کا ساتھ نہ دیں تو بندہ کیا ہوتا ہے، کمزوری پاتا ہے نا. فرمایا اشدد بھی مضبوط کر اس کے ذریعے میری ازری کمر میری، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور شریک کر دے اس کو میرے کام میں، یعنی نبوت میں. کیا کر دے، نبوت میں ان کو شریک کر دے. کہ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا تاکہ ہم تیری پاکی بیان کریں بہت زیادہ، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اور تجھے یاد کریں کثرت سے بہت زیادہ. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے. قال تو اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ تحقیق اے موسیٰ تو دیا گیا ہے تیری مانگی ہوئی چیز. سؤلک کس کا معنی کیا کرو گے، مانگی ہوئی چیز. تحقیق تو دیا گیا ہے سؤلک تیری مانگی ہوئی چیز یا موسیٰ اے موسیٰ. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ فرمایا اے میرا کلیم صرف بھائی دیا یہی احسان نہیں ہے، ادھر ماضی کا احسان یاد کروا دیا اللہ نے اپنا.
فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى، اور البتہ تحقیق احسان کیا تھا ہم نے آپ پر ایک مرتبہ اور بھی۔ ہاں وہ کیا تھا؟ فرمایا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، جب ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف، ما یوحیٰ جو وحی کی، سمجھ آ گئی؟ جب ہم نے وحی کی یعنی الہام مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبرہ نبیہ نہیں تھی، سمجھ آ گئی؟ فرمایا جب وحی کی الہام کیا ہم نے اس کی طرف جو آپ کی ماں کی طرف، ما یوحیٰ جو کیا گیا، ان اقذفیہ فی التابوت، یہ کہ ڈال ان کو تابوت صندوق میں، فاقذفیہ فی الیم میں، پس ڈال اس کو صندوق کو کس چیز میں، کدھر؟ فی الیم میں دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، پس ڈالے گا اس کو سمندر دریا، بالساحل کنارے پر، یأخذہ لے لے گا اٹھا لے گا اس کو، عدو لی وعدو لہ، اس میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ کیا عجیب الفاظ ہیں۔ فرمایا میرا کلیم یاد کر، جب ہم نے آپ کی والدہ کو یہ حکم دیا کہ اس کو ڈال تابوت میں، پھر ڈال کس میں؟ دریا میں، پھر دریا اس کو ساحل پہ پھینکے گا یعنی کنارے پہ آ جائے گا، پھر اس کو اٹھا لے گا، عدو لی وعدو لہ، میرا اور اس کا دشمن وہ کون تھا؟ فرعون تھا، سمجھ آ گئی؟ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میرا موسیٰ او میرا کلیم، القیت میں نے ڈال دی ہے تیرے اوپر، محبتاً محبت، منی اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو پرورش پائے، عَلَىٰ عَيْنِي میری آنکھوں کے سامنے، میری طرف دیکھو۔ فرعون تو بچوں کو قتل کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ ہزاروں بچے مارے۔ تو جب صندوق میں بچہ گھر میں آتا دیکھ لیا بیوی نے اس کو صندوق، کہا جی اتنا خوبصورت بچہ، شاید یہی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قتل سے ایسے بچایا کہ میں نے تجھ پر محبت ڈال دی اپنی طرف سے، یعنی جو دیکھتا تو آ کے وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا۔ مرد آ رہے دیکھ رہے، او ہو یہ تو اتنا خوبصورت، وہ فدا ہونے لگتا ہے۔ جو آتا ہے محبت کرنے لگتا ہے۔ ہم نے آپ پر کیا ڈال دی تھی اپنی طرف سے؟ محبت۔ اگر محبت نہ ڈالتے تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے اتنے بچے جو قتل ہوئے ہیں تو یہ کیوں زندہ رہے؟ یہ اس رب کی محبت کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ نے بچانے کے لیے کیا کر دی تھی؟ ڈال دی تھی آگے۔ تبھی تو فرعون کی بیوی نے کہا نہیں اس کو ہم بچہ بنا لیں گے، ہمیں نفع دے گا۔ کیا بنا لیں گے؟ بچہ بنا لیں گے، نفع دے گا۔ فرعون نے کہا مجھے خطرہ ہے، اسی سے خطرہ ہے۔ تو جس نے خطرہ محسوس کیا اس کے لیے خطرہ بن گیا، اور جس نے اچھے گمان سے رکھا اس کو فائدہ بھی مل گیا۔ آگے فرمایا ہوا اذ تمشی، اذ تمشی اختو کا، جب چل رہی تھی آپ کی بہن، فتقول پس وہ کہتی تھی، حل ادلکم کیا میں تمہیں خبر دوں، علی من یکفل، اس کی جو اس کی کیا کرے گا؟ کفالت کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام لے آتے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں دودھ پلاتی ہیں، کسی کی سینے کو منہ ہی نہیں لگاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی صندوق کے ساتھ چلتے چلتے جا رہی تھی، تو وہ بھی محل میں آئی کہ جب کوئی عورت دودھ پلانے والی ہے، عورتیں آ رہی وہ پیتے ہی نہیں ہیں۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ قرآن کہتا ہے۔ تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی ایسا گھر بتا دو جو اس کو دودھ پلائیں، کفالت بھی کریں۔ جلدی کرو، بچہ کتنی دیر سے کسی چیز کو منہ نہیں ڈال رہا، جلدی جاؤ۔ دوڑتی اماں آئے، بلایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی اور جو ہی سینے سے لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب دودھ پینا شروع کر دیا، کہا ایسا کرو تو روزانہ بچے کو دودھ پلانے آیا کر، تیری تنخواہ لگ گئی ہے۔ کیا لگ گئی؟
تنخواہ بھی ملے گی۔ کچھ دن تو آئی، کہنے لگی شک نہ ہونا، فرمایا میرے گھر کے اور بھی کام ہیں، آنا ایسا ہے پھر بچہ ہی ہمارا آپ کے پاس ہم بھیج دیتے ہیں، ہم بچہ کس کے پاس؟ آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ خیال کرنا پیار سے محبت سے کسی چیز کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ رب پالتا ہے تو یوں کر کے پالتا ہے۔ جی کیا الفاظ ہیں؟ فرجعناک، پس ہم نے لٹایا آپ کو، الی امک، آپ کی ماں کی طرف، کہ تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، وقتلت نفسا، اور تو نے قتل کیا ایک جان کو۔ اللہ احسانات گنوا رہے نا، فرمایا اور تو نے قتل کیا ایک جان کو، فنجیناک من الغم، پس ہم نے تجھے بچا لیا اس غم سے۔ تو اللہ نے اس کو غم کہا، ذنب نہیں کہا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر قتل کے گناہ کا فتویٰ نہیں دینا۔ سمجھ آگئی اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہاں میں نے اس غم سے آپ کو بچایا، گناہ نہیں بنا دینا۔ آگے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کو آزمایا، فتوناً آزمانا، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پس تو ٹھہرا اہل مدین میں، سنین کئی سال، کیا؟ ہاں فَلَبِثْتَ سِنِينَ، پس تو ٹھہرا رہا کئی سال، فی اہل مدین، مدین والوں میں، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ، پھر تو وہاں سے واپس آیا، عَلَىٰ قَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق ہے موسیٰ، وہ اندازہ جو رب نے مقرر آپ کے لیے کیا تھا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے خاص کر دیا ہے آپ کو اپنے لیے۔ کوئی شان نظر آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ نہیں؟ وَاصْطَنَعْتُ لِنَفْسِكَ، اور میں نے خاص کر دیا آپ کو اپنے لیے، یعنی اپنے پیغام کے لیے۔ اذهب جا انت تو وأخوك، اور تیرا بھائی، بآیاتی، بولو نا، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور سستی نہ کرنا میری یاد میں، یعنی میرے پیغام کے پہنچانے میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا، جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے، فقولا لہ قولا لینا، پس کہو دونوں اس سے بات لینا، نرم۔ کیسی بات کہو؟ اللہ کی مہربانی کبھی اندازہ لگاؤ، اس کی سرکشی دیکھو، اور مالک کے کائنات کے اس انداز کو دیکھو۔ فرمایا جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، لیکن بات کیسے کرنی ہے؟ نرم کرنی ہے۔ جی تو علماء نے لکھا ہے کہ داعی کو چاہیے کہ اس کا لہجہ کیا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حق نہیں چھپایا، سمجھ آ گئی؟ کہ کوئی نرمی کا یہ مطلب لے لے کہ بات چھپا دو، حق چھپاؤ، کہ جی اللہ نے کہا نرم بات کرو، اس لیے میں 50 سال سے امامت کروا رہا ہوں، توحید کا ایک جملہ بھی نہیں کہتا ہوں، یہ مطلب ہے؟ نہیں نہیں، بات لہجہ اخلاق کے ساتھ بھرپور ہو، ہمدردی ہو اس میں، نرمی ہو اس میں، شفقت ہو اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نہ موسیٰ سے شان میں بڑے ہیں، اور نہ ہی ہمارا مخاطب جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ فرعون سے سرکشی میں بڑا ہے۔ تو پھر ہمیں اس اصول کو اپنانا چاہیے کہ نہیں؟ فرمایا کیا الفاظ ہیں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، پس دونوں کو ہو اس سے بات نرم، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، تاکہ وہ کیا حاصل کرے؟ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا ڈر جائے۔ کیا مطلب ہے دونوں باتوں میں؟ یعنی لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، آپ کی باتیں سن کے نصیحت حاصل کر لے، او یخشا، یا معجزے سانپ والے دیکھ کے ڈر جائے۔ دونوں انداز سے سنا دو آگے۔ قالا، تو کہا دونوں نے، ربنا، اے ہمارے رب، انا نخاف ان یفرط علینا، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر۔ کیا کرے گا؟ خطرہ، جب سرکش ہے تو پھر ہم اس طرح نہتے دو بھائی جائیں گے تو کیا کرے گا؟
وہ زیادتی کرے گا ہم پر، او ان یطغی یا وہ ترقی کر جائے گا سرکشی میں۔ او کس کے لیے ہے؟ ہم پہ زیادتی کرے گا یا سرکشی دعوت کے ساتھ اس کی سرکشی میں کیا ہو جائے گا؟ وہ اور کہیں آکڑ میں نہ آ جائے۔ فرمایا او ان یطغی یا وہ سرکشی کرے گا۔ آگے قال تو اللہ نے فرمایا لا تخافا نہ ڈرو تم دونوں، اننی معکما بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع سنتا ہوں، وارا اور دیکھتا ہوں، میں سن رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ، فرمایا فاتیا پس جاؤ، فقولا پس کہو اس سے دونوں، انا رسولا ربک بے شک ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل پس تو بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم اور ان کو سزا نہ دے۔ کیا نہ دے؟ ان کو سزا نہ دے، چونکہ فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنایا ہوا تھا اور ظلم و تشدد کرتا تھا۔ قد جئناک بآیۃ من ربک تحقیق ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ تیرے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی اور سلامتی ہوگی اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی، وہی سلامت رہے گا۔ نبی علیہ السلام کا بھی یہی انداز دیکھا ہے جب آپ نے مدینہ منورہ میں بادشاہوں کو خط لکھے ہیں۔ کیا لکھے ہیں؟ خطوط لکھے ہیں، وہ مکتوبات، اس میں الفاظ بھی یہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، من محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، الی عظیم الروم، الی ہرقل، الی النجاشی وغیرہ جو خطوط کے الفاظ ہیں۔ ایک خط آپ نے پتہ ہے، ایک خط مسلمہ نے بھی نبی علیہ السلام کو بھیجا تھا، اس کو بھی شوق چڑھا کہ بھئی نبی علیہ السلام خطوط لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی خط لکھنے لگ گیا اور نبی علیہ السلام کو خط لکھا، اور خط میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے من مسلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ تو اندازہ لگا لو، کہتے ہیں مرزائی کافر نہیں ہے کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا مسلمہ نے بھی یہی کہا تھا، الفاظ تو اس پہ غور کرو، وہ کہتا ہے من مسلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ ان الارض، ٹھیک ہے، انی قد اشرکت معک، کہتا ہے یہ خط ہے مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کی طرف، میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا گیا ہوں، آدھی زمین آپ کی اور آدھی میری ہے، آدھی زمین آپ کی اور آدھی میری ہے۔ اب ذرا جواب بھی سنو نا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا لکھو خط مسلمہ کو، کیا؟ من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، جی یہ ہے جواب۔ فرمایا من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ کذاب کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا ان الارض للہ، زمین کس کے لیے ہے؟ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بنائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آؤ، تو خطوط لکھے جا رہے تھے، اس بات والسلام علی من اتبع الہدی سے بات یاد آ گئی۔ تو نبی علیہ السلام خط میں لکھتے تھے کسی کو کہ اسلم تسلم، کیا؟ اسلم تسلم، تو اسلام قبول کر لے، تسلم تو بھی سلامت رہ جائے گا، تیری حکومت بھی سلامت رہ جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہا؟ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی تو اس کے لیے ہے جو کس کی پیروی کرے گا؟ ہدایت کی پیروی کرے گا۔ انا قد اوحی الینا، بے شک تحقیق وحی کی گئی ہے ہماری طرف، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ بے شک عذاب اس پہ واقع ہوگا جس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ پھیرا اللہ کے حکم سے۔ فقال، تو فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، اس کا تو اپنا نخرہ تھا نا، اس نے دعویٰ کیا تھا نا ربکم الاعلی، کہ یہ اتنا جو رب رب کرتا ہے پتہ نہیں شاید مجھے کہتا ہے، مجھے رب تو نہیں مانتا کہیں۔ تو کہا فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟
قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، تعارف کروایا ہمارا رب وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی، ثم ہدی، پھر اس کی مناسب رہنمائی کر دی۔ تو شروع میں پڑھایا تھا اہدنا کے اندر کہ یہاں ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت عامہ، اور بقول شیخ پنڈی رحمہ اللہ کے ہدایت فطری، ہر چیز کو پیدا کیے، صورت دی اور اس کے مناسب اس کو کیا دی؟ ہاں، ہدایت عامہ۔ اب آپ کہیں گے گائے کو، بکری کو، بھینس کو، اونٹ کو، مچھلی کو، مرغی کو، سب کو جو مناسب رہنمائی چاہیے تھی، یہ ہدایت عامہ ہے۔ اور ایک ہدایت خاصہ ہے جس کا دوسرا نام ہے ہدایت کسبی، اس کے لیے اللہ نبی بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو فرمایا ہر چیز کو، جس طرح اسامہ نے کہا تھا کہ بھائی مرغی کو بھی تو اللہ نے ایک رہنمائی دی ہے، تو وہ بھی انڈوں پر بیٹھتی ہے۔ کتنے دن بیٹھتی ہے؟ بابا جی کتنے دن بیٹھتی ہے؟ 21-22 دن بیٹھتی، 22ویں دن توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسامہ نے کہا 40 دن بیٹھتی ہے۔ وہ کتابت کی غلطی تھی نا، کتنے دن؟ تو دیکھو اب کس نے اس کو ریاضی سکھلائی ہے؟ بالکل کمرے کے اندر ہے، وہ گنتی بھی گن رہی ہے، وہ انڈوں کو کس طرح کروٹیں بدلتی ہے، سینہ رگڑتی رہتی ہے، ان پہ رگڑتی رہتی ہے، اور پھر ان انڈوں کو توڑتی ہے جن میں چوزا ہوتا ہے۔ یہ ہدایت عامہ ہے۔ گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے فوخور تھنوں کے ساتھ جا لگتا ہے کہ میری روزی ادھر ہے، تو کیا اندر اس کو کوئی تعلیم دیتا رہا پیٹ میں؟ اور آپ کو اور ہمارا بچہ جب تک کہ پکڑ کے اس کو ماں سینے سے نہیں لگائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہاں پیدا کی اللہ نے ہر چیز کو، اعطا کل شیء، دی ہر چیز کو، خلقہ، شکل اس کی، خلقت اس کی، ثم ہدی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ یہ ہے ہمارا رب۔ تو فرعون کہنے لگا فما بال القرون الاولی، اتنا شاطر تھا فوراً اوپر چلا گیا۔ تو یہ گزرے ہوئے قوموں میں جو شرکت ہے ان کے بارے میں ذرا فتویٰ دو۔ تو آج بھی کسی کو مسئلہ بتاؤ تو کہتے ہیں اچھا، اوپر تک گننے لگے فلاں فلاں مولویوں کا کیا کام ہوگا، وہ کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ کہا فما بال القرون الاولی، وہ پہلے جنہوں نے کیا تو ان کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم نہیں کہا کہ وہ بھی گمراہ نہیں، کیوں پہلے دن یہ کہہ دیتے تو ادھر بن جانا تھا رپڑ، سمجھ آ گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی وہ تو گزر گئے، مر گئے، چلے گئے، ان کا علم نہ تیرے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، رب کے پاس ہے۔ کیا ہے؟ تو اپنی بات کر، جو گزر گئے سو گزر گئے، بات تیری ہے، تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، کیا حال ہے پہلی پیڑیوں کا، پہلی قوموں کا؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمها عند ربی، اس کا علم کس کے پاس ہے ان قوموں کا؟ میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، یعنی لوح محفوظ میں، یا میرے رب کے علم میں، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب بھٹکتا ہے، ولا ینسا، اور نہ ہی بھولتا ہے۔ نہ رب بھٹکتا ہے، راستہ بھولتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میرا رب بھولتا ہے۔ آگے الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مہدا، بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس نے چلا دیے تمہارے لیے زمین میں سبلا، راستے، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، پس نکالے ہم نے بھی اس پانی کے ذریعے ازواجن، قسم قسم کے، من نباتن، سبزیاں، شتا، مختلف۔ ٹھیک ہے جی؟ ازواج کا معنی کیا کرو گے؟ قسم قسم۔
ٹھیک ہو گیا. یا ازواج کا معنی اپنے معنی میں کرو گے جوڑا جوڑا تو اس اعتبار سے ہوگا کہ جتنی بھی پودے ہیں ان میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اس معنی میں بھی ٹھیک ہے. فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ, پس نکالے ہم نے اس کے ذریعے پانی کے ذریعے ازواج من نبات, جوڑے کس سے, سبزیوں کے, شتّا مختلف, کلو کھاؤ ورعو اور چراؤ, انعامکم اپنے مویشیوں کو, یعنی تم بھی کھاؤ جو تمہارے کھانے کی سبزیاں ہیں اور ان میں چراؤ اپنے مویشیوں کو. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, بے شک اس میں البتہ نشانیاں, لأولی النہی کس کے لیے, عقل والوں کے لیے. نہا یہ جمع ہے نہیتن کی, کس کی, نہا جمع ہے نہیتن کی, اور نہیتن اس کا معنی ہوتا ہے روکنے والی چیز. کیا نہیں, روکنے والی چیز. اور عقل کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے نہا کہ عقل بھی انسان کو کیا کرتی ہے, برائی سے روکتی ہے. اور عقل, لفظ عقل یہ عقال سے ہے. کس سے ہے, لفظ عقل عقال. عقال بھی رسی کو کہتے ہیں, رسی بھی چیزوں کو بکھرنے سے کیا کرتی ہے, روکتی ہے, باندھ دیتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو معنی کرو اس میں البتہ نشانیاں لأولی النہی, عقل مندوں کے لیے. آگے منہا خلقناکم, اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, وفیہا نعیدکم, تو پیچھے زمین کا ذکر ہے. ہاں زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا, بچھونا بنایا, پانی برسا کے اس زمین سے سبزیاں نکالی. فرمایا منہا خلقناکم, اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, وفیہا نعیدکم اور اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے دوسری مرتبہ. ٹھیک ہے, اسی سے پیدا کیا, اسی پہ رہتے ہو. ٹھیک ہے, اسی پہ اسی میں جاؤ گے اور اسی سے دوبارہ, ہاں, من تراب علی تراب فی تراب ثم من تراب. ٹھیک ہو گیا. آگے وَلَقَدْ أَرَيْنَاكَ آیَاتِنَا, البتہ تحقیق ہم نے دکھائیں آپ کو, ہم نے آپ کو اپنی نشانیاں, دلائل, آیاتنا اپنے دلائل, کلہا سارے کے سارے نہیں, ارائنا ہو ہم نے دکھائے فرعون کو, آیاتنا اپنے دلائل, کلہا سارے کے سارے. سارے یعنی دلیل عقلی بھی پیش کی, دلیل نقلی بھی پیش کی, دلیل وحی بھی پیش کی, معجزہ بھی دکھایا. سمجھ آ گئی. یہاں نشانیاں مانا کرو گے تو سارے معجزات پھر ان کو دکھائے گئے تھے, نبی علیہ السلام کے معجزات بھی, باقی انبیاء کے. تو مانا کیا کرو گے, ہم نے فرعون کو دلائل سارے قسم کے, عقلی نقلی وحی سارے, ترغیب ترہیب ہر انداز سے سمجھایا. اور اگر آیاتنا سے صرف معجزات لوگے تو پھر کلہا کا معنی کرو گے وہ معجزات جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے وہ سارے کیا کیے تھے, فرعون کو دکھائے. فَكَذَّبَ, پس اس نے جھٹلایا, وَأَبَى اور انکار کیا. قَالَ تو کہا, أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا, کیا تو آیا ہے ہمارے پاس, لِتُخْرِجَنَا کہ نکالے تو ہمیں, مِنْ أَرْضِنَا ہماری زمین سے, یعنی ہمارے ملک سے, بِسِحْرِكَ اپنے جادو کی وجہ سے. یا موسیٰ, اے موسیٰ, معجزہ دیکھ کے کیا کہا, اچھا آپ اس جادو کے ذریعے ہمارے پاس آئے ہیں اور تاکہ اس جادو کے ذریعے ہم سے کیا کریں, ہمیں ملک سے نکال کے تم قبضہ کر لو. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ, بس ضرور بضرور ہم لائیں گے آپ کے مقابلے میں, آپ کے پاس, بِسِحْرٍ جادو, مِّثْلِهِ یعنی آپ کے جادو کی طرح. تو فرعون نے پیغمبر کے معجزے کو کیا کہا, جادو کہا. آگے فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, پس مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان, موعدہ وعدے کا وقت. کیا یہ موعدہ ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے اور مکان بھی, آپ کو دونوں معنی ملیں گے اردو میں, وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت. ٹھیک ہو گیا. فرمایا, کیا الفاظ پڑھو,
فجعل بیننا و بینکا موعدا، پس مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان موعدا، وعدے کا وقت، لا نخلفہ، ہم نہیں خلاف کریں گے اس کے، نحن ہم، ولا انت اور نہ آپ، مکانن سوا، بالکل برابر جگہ، ہموار جگہ، کھلا میدان ہو اور وعدے کا وقت مقرر کریں، نہ ہم اس وقت کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ ہی آپ، سارے پہنچیں گے۔ قالت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موعدکم، تمہارے وعدے کا وقت، یوم الزینت، تمہارے جشن کا دن ہے۔ یوم الزینہ، جشن جس کو وہ بطور عید مناتے تھے۔ تو یہ میلے شیلے منانا جو ہے یہ کافی پرانے دور سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرعون بھی میلہ کرواتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا ٹھیک ہے، تمہارے میلے کا جو دن ہوگا تم سارے ہو، میں بھی اپنے بھائی کو لے کے آ جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا، ہاں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فرمایا، اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی لفظ کہے، موعدکم یوم الزینت وان یحشر الناس ضحی، وقت بھی بتا دیا۔ وقت کیا، ٹائم، خاص ٹائم کیا ہونا چاہیے، یہ کہ جمع کیا جائے لوگوں کو ضحی، چاش کے وقت۔ کس کے وقت؟ ہاں، یہ ایسا ٹائم ہے، ایک اشراق ہے، سورج ذرا سا اوپر اٹھے، ایک چاشت ہے ذرا اور اوپر چلا جائے، ٹھیک ہے نا، خوب روشنی کر دے، دن چڑھے، اردو والے کیا معنی کرتے ہیں، ہاں، دن چڑھے کے وقت میں لوگ آ جائیں۔ فتولی فرعون، تو پھر گیا فرعون، یعنی محفل برخاست کی، اور فجمع کیدہ، پس اکٹھا کیا اس نے اپنی تدبیر کو، اپنی سازش کو، ثم اتا، پھر آ گیا مقابلے کے لیے۔ قال موسیٰ، جادوگر آ گئے، میدان سج گیا، خلقت ساری اکٹھی ہے۔ قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، ویلکم، او کم بختی ہو تمہارے لیے، ہلاکت ہے تمہارے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ نہ گڑنا۔ کیا آئے ہو مقابلے کے لیے، ڈرایا، پہلے سمجھایا، سمجھ آ گئی؟ کم بختو، اللہ کے اوپر جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ گڑنا، کیوں؟ فَيُسْخِطَكُمْ بِعَذَابٍ، اللہ ہلاک کر دے گا تمہیں، کس سے؟ عذاب کے ذریعے سے۔ وَقَدْ خَابَ، تحقیق نامراد، برباد ہوا، تاوانی ہوا، من افترا، جس نے بھی اللہ پہ جھوٹ گڑا۔ فَتَنَازَعُوا، اب تفسیر قرطبی نے یہاں لکھا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ تقریر کی، جادوگر آپس میں بحث کرنے لگے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پس انہوں نے مشورہ کیا۔ یہاں تنازعوا کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے، سوٹے مارنے، نہیں نہیں، یہاں منازعت، بحث مباحثہ، کیا؟ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ، پس انہوں نے مشورہ کیا اپنے معاملے میں، بینہم، آپس میں، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور انہوں نے مخفی رکھا مشورے کو، الگ ہوئے اور مشورہ کیا۔ مشورہ کیا تھا؟ امام قرطبی کہتے ہیں، کچھ نے کہا باتوں سے لگتا ہے یہ جادوگر نہیں ہے، یہ نبی برحق لگتا ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ تم نے جادوگر سے کیا کرنا ہے، فرعون نے تو اس نام پہ اکٹھا کیا، میں نہیں، باتوں سے لگتا ہے یہ جادوگر نہیں ہے، تو اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو طے کیا کیا، یہ مقابلہ تو کرتے ہیں، اگر سچے ثابت ہوئے تو پھر ہم ماننے میں بھی دیر نہیں کریں گے، ہم ماننے میں بھی دیر نہیں کریں گے، مان لیں گے۔ آؤ ذرا الفاظ، فرمایا قالو، کہنے لگے لوگ، ان ہذان لساحران، بے شک یہ دونوں کیا ہیں، جادوگر ہیں۔ فرعونیوں نے کہا نا، سمجھ آگئی، یہ جملہ کس کا ہے، فرعونیوں کا ہے۔ قالو، کہنے لگے، نہیں ہے یہ دونوں، یا ان مخففہ من المثقلہ ہے، یہ ان ہذان، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ ہیں، یہ دونوں ہیں، البتہ جادوگر، یریدان، چاہتے ہیں دونوں،
ان یخرجاکما کہ نکالیں دونوں تم کو من ارضکم تمہارے ملک سے بسحرہما اپنے جادو کے ذریعے وَيَذْهَبَا اور لے جائے بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى تمہارے عمدہ طریقے کو۔ اللہ کیسی تقریر کی ہے، عوام ساری اکٹھی ہے تو مقابلے سے پہلے کہتا ہے یہ دو جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم سے تمہارا ملک لے لیں، تمہیں ملک سے نکال دیں اور تمہارا جو بہترین طریقہ عبادت کا چلتا آ رہا ہے اس کو کیا کر دیں، ختم کر دیں۔ وَيُذْهِبَا اور لے جائیں، مٹا دیں، بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى تمہارے عمدہ طریقے کو۔ المثلیٰ کیوں کہا؟ یعنی فرعون اور اس کے ساتھی بتلانا چاہتے تھے کہ ہمارا جو طریقہ یہ ایک مثالی طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں ایک مثالی مذہب ہے تمہارا، اس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو دونوں وار کیے، مذہب کارڈ بھی استعمال کیا اور ملک کی غداری والا کارڈ بھی کیا کیا، استعمال کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے اللہ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ پس اکٹھا کرو تم اپنی تدبیر کو، چال کو، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا پھر آ جاؤ صف در صف۔ آرڈر جاری ہو گیا، سارے جادوگر اپنی تدبیریں چال اکٹھے کرو اور آ جاؤ صف در صف۔ ہاں قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا، آج کامیاب وہی ہوگا جو استعلا غالب آ گیا۔ قالو تو جادوگر آ کے کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا یا تو آپ ڈالیں، کیا؟ یا تو آپ ڈالیں، و اما یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے۔ اتنا لحاظ تو پھر بھی کیا کہ آپ اپنی لاٹھی ڈالیں یا ہم کیا کریں، پہلے ہوں ڈالنے والے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنے دور سے آئے جو ڈالو، تم ڈالو، آخر اکٹھے کیے گئے ڈالو، بل القو بلکہ تم ڈالو۔ تو انہوں نے رسیاں ڈالی، لاٹھیاں پھینکی، کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ پس یکا یک ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ خیال میں آنے لگیں موسیٰ علیہ السلام کے، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعیٰ کہ وہ دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ قرآن نے یہ کہا کہ ان کے جادو کی وجہ سے ان کے خیال میں آئیں کہ وہ دوڑ رہی تھیں۔ جادو جتنا بھی بڑا ہو چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتا، حقیقت نہیں بدلی، بلکہ ان کو کیا نظر آ رہی تھیں؟ رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کرتی، سانپ جیسی حرکت کرتی نظر آ رہی۔ عام مفسرین یہ معنی کرتے ہیں اور امام راضی رحمہ اللہ دیگر وہ کہتے ہیں جی یہ کھوکھلی تھی اندر سے، یہ لاٹھیاں رسی کیا تھی، یہ کھوکھلی تھیں اور اس نے پارے ڈالے ہوئے تھے، پارا جو تھرمامیٹر میں، تو وہ چاش کا ٹائم تھا، سورج کی گرمی، جب ان کو نیچے پھینکا تو جب وہ گرم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھیلتا ہے، تو ڈیروں رسیوں میں جب پارا گرم ہوا تو ساری کیا کرنے لگی، حرکت کرنے لگی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس اعتبار سے اگر یہ معنی کیا جائے تو پھر تو یہ تو جادو بھی نہیں تھا، پھر تو یہ کیا بھی نہیں تھا، پھر عام کرتب شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ کے یہاں وہ کیا کہتے ہیں، میجک شو، ہاں بس یہ وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر عام باقی مفسرین کے قول کے مطابق تو اس کا معنی ہوگا کہ ان کے اس سحر ساحرانہ کلام کی وجہ سے کیا محسوس ہونے لگیں کہ وہ چل رہی ہیں، رسیاں دوڑ رہی ہیں آگے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ پس دل میں محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے ڈر، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ پس دل میں محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے خیفتاً ڈر موسیٰ،
کس نے؟ فاعل آخر میں ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ دل میں ڈر محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ کیا ڈر محسوس کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں ڈر یہ محسوس کیا، خطرہ، کہ بھائی میری لاٹھی بھی سانپ بنتی ہے اور ان کی لاٹھیاں اور رسیاں بھی کیا بن گئیں؟ سانپ دکھائی دے رہی ہیں، تو اب لوگوں کو جادو اور معجزے میں فرق نہیں آئے گا، تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ڈریے نہیں، خطرہ نہ محسوس کی، لا تخف، ڈر نہیں، انکا انت الاعلی، بے شک تو ہی غالب آئے گا، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ڈال جو تیرے دائیں ہاتھ میں، تلقف، ہاں کیا کر لے گا؟ تلقف، نگل لے گا، ما صنعوا، جو انہوں نے کیا کیا ہے؟ تیار کیا ہے، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، صنعت کاری کی ہے، بنایا ہے، اس سب کو نگل لے گا۔ کیوں؟ انما صنعوا، جو کچھ بے شک انہوں نے بنایا ہے، کید ساحر، وہ کیا ہے؟ جادوگر کی چال ہے، تدبیر ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور کا جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، حیث اتی، جس جگہ آئے، جس جگہ پہ بھی آ جائے جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، دیکھو میرا بھائی، جوں ہی رسی پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی، ہزاروں اونٹوں پہ لادی گئی رسیوں کو ایک ہی نوالا کر کے کھا لیا، اور دوبارہ عصا بن کے ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور رسیوں اور لاٹھیوں کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے، بس یہ دیکھنا تھا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں، گر پڑے۔ عام معنی کیا کیا جاتا ہے؟ لیکن یہاں تو مجہول کا صیغہ ہے، تو میں نے اس اعتبار سے، یعنی حقانیت اتنی واضح ہو گئی کہ حق نے ان کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا، گرا دیا حق نے، سمجھ آ گئی؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پر ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ آگے قالوا، تو کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قالا، تو فرعون نے کہا، آمنتم، کیا تم ایمان لے آئے ہو تم قبل اس پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ ہاں اب بھی تیری اجازت کی ضرورت پڑے گی ایمان کے لیے، بلایا مقابلے کے لیے، اب جب گر پڑے ہیں تو اب تو حق تسلیم کر۔ تو ایک دم کہنے لگا، جی تم نے مجھ سے کیا نہیں لی تھی؟ اجازت نہیں لیا۔ قبل ان آذن لکم، اور اگلی بات، انہو لکبیرکم، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، وہ جس نے تمہیں جادو سکھایا، یہ تمہارا بڑا ہے، تمہارا استاد ہے، جادو سکھائے ہی اس نے تم کو، اور تم لگتا ہے سارے اس کے شاگرد ہو۔ ہاں تو میں کیا کروں گا؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، پس ضرور بضرور میں کیا کر دوں گا؟ کاٹ دوں گا تمہارے ایدیکم، تمہارے ہاتھ، و ارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، یا دایاں پاؤں تو بایاں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں تمہیں سولی دوں گا ضرور بضرور، فی کو لو اعلیٰ کے معنی میں کیا؟ کھجور کے تنے کے اندر سولی نہیں دی جاتی، سولی کس طرح دی جائے گی؟ اوپر لٹکا کر، تو فی کو کس معنی میں؟ تو معنی لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، ضرور بضرور میں تمہیں کیا دوں گا؟ سولی دوں گا، فی جذوع النخل، کھجوروں کے تنوں پر، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور ضرور بضرور تم جان لو گے کہ اینا اشد عذابا، کون ہم میں سے زیادہ سخت ہے سزا دینے کے اعتبار سے، وَأَبْقَى، اور کون ہے جس کی سزا دیر پا ہے۔ ایک معنی ٹھیک ہے کہ جس کی سزا دیر پا رہتی ہے، یا کون ہے وہ جو باقی رہتا ہے۔
اب میری طرف دیکھو تو جادوگر کہنے لگے فقز مان تقاض، کر لے جو تو کرنے والا ہے۔ کیا ان کو میں کوئی جملہ کہتے ہیں؟ میں کہتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فقز مان انتقاض، ہاں کر لے جو تو کرنے والا ہے، جو تو فیصلہ کر سکتا ہے کر لے۔ کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی ہی میں کیا کرے گا؟ کوئی مار دے گا نا، مرنے کے بعد تو تیرا ہم پہ کوئی بس نہیں چلے گا۔ کیا خیال ہے؟ فرمایا انما تقضی، تو کر سکتا ہے یا فیصلہ کر سکتا ہے هذه الحیات الدنیا، صرف اسی دنیا کی زندگی کا۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ بخش دے ہماری غلطیاں خطائیں، وما اکرہتنا علیہ، اور وہ بخش دے ہمارا وہ جرم بھی کہ تو نے مجبور کیا ہمیں علیہ اس پر، من السحر، جادو سے۔ باقی خطائیں بھی اللہ معاف کرے، ہم اس لیے مان لائے، اور یہ جرم بھی معاف کرے جو تو نے جس پر ہمیں کیا کیا ہے؟ مجبور کیا، بلایا اور پیغمبر کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے، یہ بھی اللہ کرے معاف ہو جائے ہمارا جرم۔ تو مارتا ہے مار دے۔ آگے واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہتر ہے، یعنی بدلے کے اعتبار سے، و ابقا، اور اللہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ میری طرف دیکھو، امام ابن کثیر نے کچھ جملے لکھے ہیں، دل کرتا ہے سنا دوں۔ اس جگہ عجیب بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذرا دیکھو، کہتے ہیں القی السحرۃ سجدا، جادوگر کدھر ڈال دیے گئے؟ سجدے میں ڈال دیے گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ کانوا اول النہار سحرۃ، کانوا اول النہار سحرۃ وفی آخر النہار شہداء بررۃ۔ اللہ، دن کے پہلے حصے میں وہ سحرہ جادوگر تھے، اور دن کے آخری حصے میں وہ پرہیزگار اور شہداء تھے۔ کیا عجیب منظر نہیں ہے؟ دیر بھی نہیں لگی۔ دوسری بات، امام اوزاعی ایک اور جملہ لکھتے ہیں، امام ابن کثیر ان کا قول نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لما خر السحرۃ سجدا، جب گر پڑے جادوگر سجدے میں، تو رفعت الیہم الجنۃ، ان کے لیے جنت سامنے کر دی گئی، حتی نظروا الیہا، یہاں تک کہ انہوں نے دیکھ لیا اس کو، کیونکہ شہید کو شہادت سے پہلے اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اور علامہ زمخشری کا جملہ لکھ لو جو کشاف میں لکھا ہے، وہ بھی بڑے عجیب لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ ما اعجب امرہم، ما اعجب امرہم، کہتے ہیں سبحان اللہ ما اعجب امرہم، کیا ہی عجیب ہے ان لوگوں کا، جادوگروں کا معاملہ۔ قد القوا حبالہم وعصیہم للکفر والجحود، انہوں نے کچھ لمحے پہلے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں اس لیے ڈالی، للکفر والجحود، کفر اور جحود انکار کے لیے، ثم القوا رؤوسہم بعد ساعۃ للشکر والسجود، کچھ لمحے پہلے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی للکفر والجحود، کفر اور انکار کے لیے، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد اپنے سر میدان میں ڈال دیے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اور سجدے کے لیے۔ جی کہتے ہیں فما اعظم الفرق بین القائین، ڈالی تو ہیں دونوں چیزیں، ان دونوں القاؤں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آگے جی کہاں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا من یأت، انہو بے شک شان یہ ہے، من یأتی ربہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس، مجرمن
در حال ہے کہ وہ مجرم بن کے اپنے رب کے پاس آئے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو بس بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا، موت آئے گی نہیں اور زندگی ہوگی نہیں کسی طرح۔ آگے وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا، اور جو آئے گا اللہ کے پاس مومن بن کر، تابعدار بن کر، قد عمل الصالحات، تحقیق کیے ہوں اس نے عمل صالح، فَأُولَئِكَ، بس یہی لوگ ہیں، لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے درجے ہیں بلند و بالا، جنات عدن، باغات نعمتوں کے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے پاکی حاصل کی۔ وقفہ کر لو۔